اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 45 جہاں 44 ختم ہو رہی ہے اور 45 شروع ہو رہی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ گراں ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر وہ جو خشوع رکھنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم کہ بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر یہودیوں کی کچھ عقائد اور ان کو کچھ اعمال کی تلقین کی گئی، تو ان آیات کے اندر مزید بھی جو ہے ان کو اور خصوصی طور پر اور باقی لوگوں کو عمومی طور پر جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کا ہمارے عرف کے اندر یہ مفہوم ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس پر جو ہے وہ واویلا نہ کرے، شور نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی اصطلاح میں صبر جو ہے وہ 3 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہی کہ کسی پر مصیبت آ گئی ہے تو اس مصیبت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو قابو کرنا اور جو ہے واویلا اور شور نہ کرنا، ایک تو یہ صبر ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، اس پر جو مشقت آتی ہے تو اس پر جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو ہے اپنے نفس کو طاعات پر، نیکیوں پر لانا، اس پر جو مشقت آتی ہے تو ظاہر ہے نفس پر یہ بات گراں ہے، لیکن جو ہے نفس جو ہے اس پر نہیں آئے گا، لیکن اس پر صبر کرنا اور نفس کو طاعات پر لانا، نیکیوں پر لانا، تو شریعت کی اصطلاح میں ان تینوں معنوں کے لیے صبر استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ مصیبت آ گئی ہے اس وقت صبر کرنا، اور اپنے آپ کو جو ہے نیکی پر لانے کے لیے جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا، اپنے آپ کو نیکی پر لانا، اور اسی طرح گناہ پر رکنے پر جو ہے جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ان تمام کاموں کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ والصلاۃ اور اسی طریقے سے نماز کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشقت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے تو فوراً جو ہے انسان نماز کی طرف متوجہ ہو جائے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ پر کوئی بھی جو ہے گھبراہٹ پیش آتی، کوئی بھی اہم کام پیش آتا تو آپ فوراً جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جیسے کہ بدر کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رات کو، صبح لڑائی ہونی تھی، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے رات کو نہیں اٹھا، سب جو ہے اطمینان سے سوئے ہوئے تھے، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور نماز کی طرف متوجہ رہے۔ اور بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ کبھی بادل آ گیا، کبھی بارش آ گئی، اور کبھی جو ہے وہ ہوائیں تیز چل پڑی، کوئی تو بادل آ گئے، تو اس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور ویسے بھی انسان کے اندر جو ہے وہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال کی محبت۔ تو مال کی محبت ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں پر انسان کو اکساتی ہے۔ مال ہی کی وجہ سے انسان لڑتا جھگڑتا ہے، اور مال ہی کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی آتی ہے، اور مال ہی کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا علاج جو ہے وہ صبر کے ذریعے ہے۔ اور اسی طریقے سے حب جاہ کہ میرے پاس جو ہے عہدہ آ جائے اور میری جو ہے عزت ہو، میری شہرت ہو، اور یہ انسان کے اندر مرض ہوتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ صبر کے ذریعے ہے، نماز کے ذریعے ہے کہ نماز کے اندر عاجزی ہے، خشوع ہے، اپنی ذلت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پستی کا جو ہے نا اظہار کرنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا علاج جو ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ہے، صبر کے اندر اور نماز کے اندر۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز جو ہے یہ اس کے اندر مشقت ہے، گراں ہے، اور انسان نماز پر جو ہے کاربند ہو جائے یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو خشوع رکھنے والے ہیں
اور جو عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پستی کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور ان کی مزید صفت بیان کی کہ جو خشوع رکھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خشوع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ خشوع کا تعلق جو ہے یہ دل سے ہے، کہ دل کے اندر انسان کی عاجزی ہو اور دل کے اندر پستی ہو اور دل کے اندر جھکاؤ ہو، نرمی ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اور خضوع کا تعلق انسان کے اعضاء جوارح کے ساتھ ہے، کہ نماز پڑھتے ہوئے دل کے اندر بھی اپنی پستی ہو، دل کے اندر بھی ذلت ہو، اور اپنے اعضاء کے اندر بھی اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو اور عجب نہ ہو، بلکہ جو ہے اعضاء کے اندر بھی سکون اور اطمینان ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے یہ نماز کی شرط ہے۔ اگر دل کے اندر جو ہے وہ عاجزی نہیں ہے اور دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو نماز ہوگی نہیں۔ تو بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ خشیت جو ہے نماز کے لیے شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز کے کمال کے لیے ضروری ہے، کہ نماز کامل تب ہوگی جب انسان کے اندر خشوع ہوگا اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا، عاجزی ہوگی، تو اس سے نماز کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو فرمایا کہ یہ خشوع رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات کا انہیں یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، تو میرے اعمال جو ہے میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اس بات کا جن انسانوں کے دلوں میں، جن مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کا یقین ہے، تو ان کے دل کے اندر خشوع بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ حقیقی بات بھی یہی ہے کہ جس کے اندر جتنا اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا، اس کے اندر یہ اتنی ہی چیز جو ہے زیادہ ہوگی، اور جس انسان کے اندر یقین کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات کا یقین جس درجے کم ہوگا، تو وہ اس کے لیے جو ہے یہ دونوں چیز اتنی ہی مشکل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا انسان کو اپنے دل کے اندر یقین پیدا کرنا ہے، تاکہ پھر جو ہے نماز پڑھنا بھی آسان ہو اور صبر کرنا بھی آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔